کسی جوان نے کہا مولانا خدا ہے؟ میں نے کہا ہے. کہ تھوڑا ثابت کریے. میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو خود کو پہچان لے وہ خدا کو پہچانتا ہے. جو سیکولرزم اور لائک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہی جسم ہے، جسم حقیقت ہے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، جب تو پیدا ہوا کتنا تھا؟ اتنا سا. ٹھیک ہے، تو وہ تو تھا. اس کے بعد بڑا ہوتا گیا، اسی زمین سے کھاتا گیا، اسی مٹی سے جو نکلتا تھا تو نگلتا گیا. پھر سائز بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا. اچھا یہ جو سائز بڑھا یہ تو نہیں ہے کہ تو اتنا تھا؟ تو اتنا ہی تھا نا. جب آپ پیدا ہوئے کتنے تھے؟ 5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ 6 کلو 7 کلو. چلو وہ تو تھا. لیکن جب تو پیدا ہوا تم نے زمین سے ساری چیزیں لیں، پھل لیے، پودے لیے، ساری چیزیں کہاں سے لی؟ زمین سے لی. تو یہ جو بڑھ رہی ہے یہ زمین ہے، یہ تراب ہے جو بڑھ رہی ہے. یہ مٹی، یہ زمین سے نکلی ہوئی چیزیں جو تمہارے وجود میں یہ بڑھ رہی ہیں. تو اتنا بڑا ہوگا، یہ تو نہیں ہے، تو چھوٹا تھا. تو یہ تو زمین ہے. اس کا مطلب تو کچھ اور ہے، تمہاری حقیقت کچھ اور ہے. اس لیے فرماتے غور کر، تو بھی ایک عالم ہے، پوری کائنات تمہارے وجود میں ہے. کوئی مومن جو کہے کہ میرا کنٹرول میرے دل پر ہے، جب چاہوں روکوں، جب چاہوں چلاؤں. ہے کوئی مومن جو کہے میرا کنٹرول میری سانسوں پر ہے، آدھا منٹ روکو گے؟ ہاں. ہے کوئی مومن جو اور چیزوں پہ کہے میرا کنٹرول ہے، WC باتھ روم میں جاتا ہے نہیں جاؤں گا؟ ہے کوئی ایسا جو کہے میرے وجود پہ اتنا کنٹرول؟ تو خدا بتانا کیا چاہتا ہے؟ جب اندر کے سسٹم کا چلانے والا کوئی اور ہے، اس پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے، تو کم از کم جو باہر کا سسٹم ہے اس کو بھی کس کی اطاعت میں لا؟ پروردگار عالم کی اطاعت میں لا. تو دین میں ایک لفظ تقویٰ ہے، ایک لفظ ورع ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجهم. پہلا حصہ تو مجلس کا تھا تاکہ عوام بیدار ہو، کیونکہ بہت سارے اہل سنت کے جوان مجھے فیس بک وغیرہ پیج پہ میسج کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جن کو میں پسند بھی نہیں ہوں یا شیعوں کی باتیں پسند بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سنتے ہیں. اور دیکھتا ہوں ہر بار آ کے کومنٹ کرتے ہیں بھائی اگر شیعہ پسند نہیں تو آپ نہ سنو. اور یہ تو دلیل نہیں ہوئی نا کہ ہم نہیں مانتے، آپ گالی دینا شروع کر دیں. اب یہ طارق مسعود ہیں، نہیں جمیل نہیں ایک اور ہیں، ہاں یہ مسعود ہیں. تو انہوں نے اپنی تقریر میں انجینئر محمد علی کے بارے میں کہا کہ اس نے ہمارے بڑے لڑکے گمراہ کر دیے. کہا اس کو سننا جرم ہے، اس کو سننا ہی کفر ہے. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ لوگوں کے کان تو نہیں بند کر سکتے نا. آج انسان زندہ ہے، وہ ہر کسی کو سن سکتا ہے. آپ کے پاس جواب ہے تو جواب دیجئے. کتابیں آپ کی کتابوں سے پڑھ رہے ہیں. جب جواب نہیں ہوتا، معصوم کا فرمان، امام فرماتے جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ کیا دیتا ہے؟ گالی دیتا ہے. تبھی مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، کیونکہ جب مولا استدلال کرتے تھے تو قرآن سے کرتے تھے، عقل سے کرتے تھے. اب علی کے سامنے کیا بولتے ہیں؟ تو توہین پہ اترتے ہیں. یہ فتویٰ مراجع نے اس لیے دیا، فرمایا اہل سنت کے بڑوں کو اور ان کے اکابر کی توہین نہ کیا کرو. توہین مکتب اہل بیت کا شیبہ نہیں ہے. توہین مکتب اہل بیت کی نہ رسم رہی ہے نہ عادت رہی ہے، کیونکہ توہین وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل. اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو علی والا، اس کی پیدائش میں بھی دلیل ہے تو اس کے عقیدے میں بھی دلیل ہے. حیدری محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ. اور بہت سارے ایسے اعتراضات ہیں جو انہی محمد علی جی نے شیعوں پر بھی کیے ہیں. شیعہ تو پریشان نہیں ہیں. ہم تو آپ کو کبھی نہیں کہتے اس کو مت سنیے، کیونکہ ہمیں اتنا یقین ہے شیعہ اتنا مضبوط ہے، وہ اس کا ایمان کبھی لرزتا نہیں ہے. ہر چیز موجود ہمارے کتابوں سے وہ روایتیں لاتے. بھئی ہم نے آج تک ایک کتاب بتاؤ جس کو صحیح کہا ہو. ایک کتاب کتب اربع ہماری کتابیں چار، ہم کسی کتاب کو صحیح نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، قوی روایتیں بھی ہیں. اسی طرح تاریخ ضعیف بھی ہے، قوی بھی ہے. یہ ہر عقل مند انسان کا کام ہے کہ وہ ریسرچ کرے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہ.